جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ۔ ومن ذالک قولنا بأن النار مطہرۃ للروث والعذرۃ، فقلنا بطہارت رمادها تیسیرا وإلا لزمت نجاست الخبز فی غالب الامصار۔ چوتھا قاعدہ یہ تھا کہ مشقت باعث تیسیر ہے، مشقت باعث تیسیر ہے یعنی آسانی لاتی ہے، اور تخفیف کے اسباب سات ہیں۔ ساتوں میں سے چھٹی قسم جو تھی وہ عموم بلوا اور عسر تھا، اسی کا بیان چل رہا ہے، اسی کی جزئیات اور تفریعات امام ابن نجیم مصری بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ قول کیا کہ آگ لید اور والعذرہ اور گندگی کو پاک کرنے والی ہے، یعنی اگر لید اور گندگی کو جلا دیا جائے اور اسی سے روٹی پکا لیا جائے، کیا پکا لیا جائے؟ روٹی پکا لی جائے، تو اب وہ روٹی پاک ہوگی کہ نہیں پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی، طاہر ہے کہ نجس ہے، کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں چونکہ گوبر یا اس کے مثل گندگی سے اگر روٹی پکائی جاتی ہے، چونکہ عموم بلوا ہے، عام طور سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، ابتلاء عام ہے، تو اس ابتلاء عام جو کہ چھٹواں سبب ہے تخفیف کا، ہے نا، تو اس وجہ سے حکم یہ ہوگا کہ اس گوبر یا اس کی جیسی گندگی سے پکائی ہوئی روٹی پاک ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو راکھ نکلے گا وہ راکھ بھی پاک ہوگا، ہے نا۔ یہ حکم کیوں دیا؟ تیسیراً، ہے نا، تیسیراً۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لکڑیوں سے کھانے اکثر بنتے تھے، بلکہ 100% لکڑیوں ہی سے بنتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو گیس چل رہے ہیں، شاید ہی کہیں جو ہے گاؤں دیہات میں جو ہے تھوڑا بہت بنتا ہو روٹی ووٹی، لکڑی سے وہ بھی بنتے نا، ورنہ ہم لوگوں کے بچپنے میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ گوبر کے کنڈے سے کھانا بناتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نا۔ تو ایسی صورت میں اس سے روٹی بنا لیے اسی پر جو ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جو اعظم گڑھ مئو کے علاقے میں جو ڈش ہے ایک، وہ بھوری چوکھا، بھوری بال کی مثل آٹے کی لوندی ہے نا، اس کو بنا کے اس کو جو ہے گرم راکھ میں دفنا دیا جاتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ گوبر کے کنڈے وغیرہ کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے، پھر
اور چوکھا بنایا جاتا ہے یا کوئی اور سالن والی چیز، پھر اس سے بھوری چوکھا کا اعظم گڑھ مئو کے علاقے میں بہت مشہور ہے بھوری چوکھا۔ تو اب یہ آج بھی یہ ہے، بعض لوگ جو ہے بھٹے کے جہاں اینٹ پکتے ہیں ان کی راکھ میں جو ہے دبا دیتے ہیں، اس سے بھی پکا لیتے ہیں، کیونکہ وہ راکھ بہت گرم ہوتی ہے، نیچے آگ جلتی رہتی ہے۔ بہرحال جب گوبر کا استعمال کیا جائے یا کسی گندگی کا استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا جو راکھ ہے وہ پاک ہے۔ اس راکھ میں مدفون روٹی بھوری یا مدفون نہ بھی ہو، یوں ہی روٹی پکا لی جائے تو بھی اس کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ یہ آسانی کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ یہ تیسیراً حکم ہے۔ تو دیکھیے وَمِن ذَلِكَ قَوْلُنَا، اور اسی قبیل سے ہمارا یہ قول ہے کہ آگ گوبر اور گندگی کو پاک کرنے والی ہے۔ فَقُلْنَا بِطَہَارَةِ رَمَادِهَا تَيْسِيرًا، تو ہم نے اس گوبر اور گندگی کے راکھ کے پاک ہونے کا قول کیا تیسیراً، اور اگر یہ حکم نہ کرتے وَإِلَّا لَزِمَتْ نَجَاسَةُ الْخُبْزِ فِي غَالِبِ الْأَمْصَارِ، تو اکثر و بیشتر شہروں میں روٹی کا نجیس ہونا لازم آئے گا، ہے تو اطلاع عام بھی ہے نا۔ اس لیے جب اطلاع عام ہے تو تیسیراً یہ حکم دیا گیا کہ بھیا نہ روٹی ناپاک ہوگی اور نہ جو راکھ ناپاک ہے۔ وَمِن ذَلِكَ طَہَارَةُ بَوْلِ الْخُفَّاشِ وَخَرْعِهِ وَالْبَعْرِ، اور اسی قبیلے سے چمگادڑ، خفاش چمگادڑ کا پیشاب اور اس کے بیٹ ہے، والبعر اور منگنی ہے نا۔ یہ خفاش چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ، پرندوں میں ایک یہی وہ پرندہ ہے جس کا پیشاب الگ ہوتا ہے اور بیٹ الگ ہوتا ہے، ورنہ ہر پرندے کا پیشاب اور بیٹ ساتھ میں ہوتے ہیں، ہلکی رطوبت کے ساتھ خارج ہوتا ہے تو پیشاب اور گندگی دونوں ساتھ میں نکل جاتی ہیں۔ لیکن ایک یہی وہ پرندہ ہے جس کا پیشاب الگ ہوتا ہے انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح، اور گندگی بھی ہے نا۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ خفاش چمگادڑ کہ پیشاب کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور اس کی بیٹ کے بارے میں کیا حکم، کیا ہے جو عام پرندوں کا حکم ہوگا یا جو ہے پھر اس کے لیے کیا الگ حکم ہوگا۔ اسی میں شک ہے نا، پرندہ یا جانور، اس کو پرندے میں شامل کیا جاتا ہے یا جانور میں شامل کیا جاتا ہے؟ ہاں، چونکہ اس کی خصلت الگ ہے نا، اسی میں شک ہے، اس کی خصلت الگ ہے، اس کی جو ہے عادت ہے مستقلاً پیشاب کرنے کی، اور پرندوں میں مستقلاً جو ہے یعنی بالاستقلال پیشاب نہیں کرتے، وہ بول و براز مختلط ہو کر ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن اس میں اختلاط نہیں ہوتا، الگ الگ ہے نا انسانوں کی طرح۔ اڑنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ پرندے میں شامل کیا جاتا ہے، اور وہ انڈا نہیں دیتے نا، میرے بچے دیتے ہیں، حیض بھی آتا ہے اس کو، حیض و طہر کے مراحل سے گزرتی ہے پر یہ گزرتی ہے۔ جانور میں شامل کیا، اب اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جانور میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی جو شکل و شباہت ہے وہ عام پرندوں سے ملتے جلتے ہے ہی نہیں، ہے نا۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ بھئی پرندے میں شامل کیا جائے گا کہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ چمگادڑ کے جو پیشاب ہے اور اس کی بیٹ کا کہ پیشاب کا طاہر ہونے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ تیسیراً ہی دیا گیا ہے، کیونکہ چمگادڑ جو ہے یہ مطلب جو ہے گھروں میں آ جاتے ہیں اور فراغت بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو اس اطلاع عام کی بنیاد پر اس کے پیشاب اور بیٹ کو جو ہے تیسیراً جو ہے پاک قرار دیا گیا ہے۔ والبعر، اسی طرح مینگنی اذا وقع فی المحلب، جب دودھ کے برتن میں گر جائے،
دودھ دوہ رہا تھا اسی میں مینگنی گر گئی، تو اگر مینگنی گرنے کے بعد ٹوٹ گئی یا اس کا اثر اتر گیا دودھ میں تب تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن ابھی نہ ٹوٹی ہے اس میں جا کر اور نہ اس کا اثر اترا، اور جو ہی گری ویسے وہ نکال کے پھینک دیا باہر، تو ایسے دودھ کو جو ہے فقہاء نے فرمایا کہ پاک ہے۔ کیوں؟ یہ حکم دیا ہے تیسیراً، ہے نا، لیکن یہ یاد رہے دودھ کے برتن میں اس وقت جب دودھ دو رہا ہو تب تیسیراً حکم نہ ہے، تو خاص رہے گا اپنے وقت کے ساتھ کہ جس وقت میں وہ دو رہا ہے، اور یوں ہی اگر رکھا ہے الگ اور مینگنی آ گئی تب دودھ ناپاک ہوگا، وہ اپنے اصل پر برقرار رہے گا، ہے نا۔ تو ہم نے اسے پہلے بھی بتایا تھا کہ رخصت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ چیز اپنے حرمت پر برقرار رہتی ہے، شے اپنی حرمت پر برقرار رہتی ہے، صرف یہ ہے کہ کسی وجہ سے، کسی امر عارض کی وجہ سے اسے جو ہے اجازت دے دی جاتی ہے نا۔ ایک نہیں، 4-5 گرے، 4-5-10 گرے، اب جب جانور کرے گا تو ایک منگنی تھوڑے سے ٹپکا دے گا، ہے نا، 2-4-5 بھی گر سکتے ہیں، لیکن بس اتنا ہے کہ اس کا اثر نہیں اترنا چاہیے، ہے۔ وَرُمِيَ قَبْلَ التَّفَتُّتِ، اور پھٹنے سے پہلے، مینگنی کے پھٹنے سے پہلے اسے پھینک دیا جائے گا نکال کے، یہ بات ختم ہو گئی۔ وَتَخْفِيفُ نَجَاسَةِ الْأَرْوَاسِ عِنْدَهُمَا، ارواس یعنی گوبر، لید وغیرہ، یہ اس کے نجاست کو مخففہ کہتے ہیں صاحبین، اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں نجاست مغلظہ ہے، صاحبین کیا کہتے ہیں؟ مخففہ ہے۔ وجہ کیا ہے مخففہ ہونے کی؟ نجاست مخففہ کے بارے میں اصول فقہ میں آپ لوگ پڑھے ہو کہ یہ بات ہے کہ جب اس کے حلت و حرمت کے سلسلے میں نص متعرض ہوں تو پھر وہ نجاست مغلظہ نہیں ہوتی ہے بلکہ نجاست مخففہ ہوتی ہے، چونکہ گوبر اور لید کے بارے میں ایک جگہ آیا ہے حدیث پاک میں زاد الجن، کہ جن کی خوراک ہے، توشہ ہے اس کا، ہے نا، اور دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ وہ ناپاک ہے نا۔ تو اب دیکھیے ایک جگہ زاد الجن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ پاک ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے دوسری روایت سے کہ جو پاک ہونے کے بارے میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاک ہے اور نہیں ناپاک ہے۔ دوسری روایت ناپاک ہونے کی ہے اور پہلی روایت جو ہے زاد الجن والی وہ پاک ہونے کی، تو حلت و حرمت میں نص متعرض ہوئی، تو ایسی صورت میں صاحبین کہتے ہیں کہ یہ مخففہ ہوگی، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مخففہ نہیں ہوگی، نص متعرض نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں متعرض نہیں ہے؟ کیونکہ زاد الجن جو کہا گیا ہے تو امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ نص متعارض نہیں ہے، کیونکہ پہلی نص زاد الجنس کی ہے اور دوسری والی میں الفاظ شاید رکسن کی ہے نا، وہ رکس ہے، تو پہلی والی میں زاد الجنس میں اشارت النص سے یہ ثابت ہوا کہ وہ پاک ہے، دلالت النص سے نہیں
ارے عبارت النص سے نہیں ثابت ہوا. عبارت النص سے تو جن کا خوراک ہونا ثابت ہوا ہے, لیکن اشارت النص سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو ہے کہ بھئی خوراک ہے, خوراک کا تقاضا یہ کہ پاک ہو, ہے نا. تو اشارت النص جو ہے سے یہ ثابت ہے کہ وہ پاک ہے, لیکن دوسری والی جو روایت ہے وہ عبارت النص سے ثابت ہے کہ ناپاک ہے. وہ اشارت النص سے, یہ عبارت النص سے, تو تعرض کہاں ہوا؟ تعرض تب ہوگا جب دونوں ایک ہی درجے میں ہوں, ایک ہی جہت سے ہوں. اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ نجاست مغلظہ ہے. امام مالک کا بھی یہی قول ہے, امام احمد ابن حنبل کا یعنی صاحبین کا مذہب, امام مالک کا بھی قول ہے, اور بلکہ امام مالک تو مطلقاً جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہے ابتلاء عام کی وجہ سے. امام احمد ابن حنبل بھی یہی کہتے ہیں جو صاحبین نے کہا ہے نا. وتخفیف و نجاست الارواس عندہما, اور ارواس یعنی گوبر لید کے نجس ہونے کا مخففہ ہونا صاحبین کے نزدیک ہے, نہ کہ امام اعظم کے نزدیک ہے. وما یصیب الصوب من بخارات النجاست علی الصحیح, اور وہ بھی پاک ہے جو نجاست کے بخارات یعنی بھاپ کپڑے کو لگ جائے, علی الصحیح, صحیح قول کے مطابق. نجس یعنی نجاست کو جلایا گیا, ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تھی, کچھ نہیں ملا تو کہا کہ اسی کو جلاؤ. اسی سے جلا کر جو ہے آپ جو ہے آگ تاپنا شروع کر دیے, تو ظاہر سی بات ہے ہاتھوں پہ کپڑے بھی ہیں تو ان کو بھاپ لگ گئی, ہے نا. نجاست کے بخارات کپڑے کو لگ جا رہی ہیں تو وہ پاک ہے نا, کیونکہ عسر ہے اس میں, ہے نا. اور وما یصیب, کیا ہوا سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ وما یصیب مما سال من الکنیف, اور وہ بھی پاک ہے جو اس میں سے اسے لگ جائے جو بیت الخلا سے بہے. بیت الخلا سے جو پانی بہتا ہے ادھر ادھر, اگر وہ پانی لگ جاتا ہے کپڑے میں جسم میں, پاک ہے نا. کیا چیز؟ معلوم یکن اکبر و رائے نجاست, جب کہ غالب گمان نجاست کی نہ ہو. اگر اغلب گمان یہ ہو کہ نجیس ہے تو نجیس ہے. وماء الطابق, اور ڈھکن کا پانی بھی جو ہے استحساناً پاک ہے. ڈھکن کمرے کے اندر سرد موسم تھا اور کوئی گندگی سلگا دیا گیا, ہے نا, تو جو ڈھکن برتنوں کے اوپر ہوتے ہیں اس پر جو ہے پانی جو ہے آ جاتا ہے نا. تو کس کی وجہ سے آئے, ہے نا. تو وہ پانی کا حکم کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ماء الطابق, ڈھکن کا پانی استحساناً پاک ہے. اس کی صورت کیا ہے؟ وصورتہ, اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اورقت العذرۃ فی بیت, گندگی کسی گھر میں جلائی گئی. فاصاب ماء الطابق ثوب انسان, تو ڈھکن کا پانی کسی انسان کے کپڑے کو لگ گیا, ہے نا. ڈھکن پہ پانی آ گیا اور وہ کپڑے میں لگ گیا تو یہ پاک ہے. وکذل استبل, اسی طرح استبل کا حکم ہے اذا کان حارا, جب گرم ہو. بھائی استبل گرم ہے, اگر اس کے اندر کوئی چیز رکھی جائے گی تو ہیٹنگ کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے اس پہ پانی کے جو ہے قطرات چھوٹے چھوٹے ریزے بن جائیں گے.
वाला कुव्वतिही ताबिक, और उसके रोशनदान पर ढक्कन हो। रोशनदान होते हैं ना, यानी वो गर्म हो और रोशनदान पर ढक्कन हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसी गंदगी से हीटिंग पैदा हुई है ना, जो जल रहा है कमरे के अंदर, है ना। तो ऐसी सूरत में उस अस्तबल का भी हुक्म यही है, तो फिर वो पानी कपड़े में लग जाए तो वो कपड़ा भी पाक है। और ये तो एक घर में, औ बैते बालूअतिन, या कूड़े के घर में, इज़ा काना अलैहि ताबिकुन, जबकि उस पर जो है ढक्कन हो, व तक़ातरा मिन हो, और उससे पानी टपके, कतरात टपके। कूड़े के, कूड़ा का घर है और उस कूड़े के घर में आग लगा दी गई, है ना। तो जाहिर सी बात है कि रोशनदान है। अब रोशनदान है तो रोशनदान में ढक्कन वक्कन लगा हुआ है, तो उससे पानी टपक रहा है तो ऐसी सूरत में वो भी पाक है ना। वह कज़ल हम्माम, इसी तरह वो हम्माम बाथरूम, इज़ा उहरिक़ा फ़ीहि नजासत, जब उसमें नजासत जलाई जाए, फ़ारिक़ा हितानुहा व कुव्वतुहा, तो उसका दीवार और उसका रोशनदान अर्क आलूद हो जाए। बैतुल खला में नजासत जलाई गई तो दीवार और रोशनदान क्या हो गए, अर्क आलूद हो गए, यानी उन पे सिड़न दौड़ गई। हमारे यूपी में ये कहते हैं ना, सिड़न जैसा, बल्कि बसा औकात जो सिड़न ज़्यादा होती है तो पानी टपकने भी लगता है दीवार से, है ना। तो कह रहे वह तक़ातरा मिनो, और उससे कतरा टपके। तो फिर उन कतरात के बारे में क्या हुक्म होगा अगर कपड़े पे लगें, तो कहें पाक है। वकज़ा लौ काना फिल अस्तबल कूज़ुन मुअल्लकुन फ़ीहि माउन, और इसी तरह अगर अस्तबल में लटकाया हुआ प्याला हो जिसमें पानी हो, यानी रखा हुआ प्याला, लटकाया ज़रूरी नहीं है, रखा है प्याला जिसमें पानी है। फ़तरश्शहा फ़ी अस्फलिल कूस, तो प्याले के नीचे से जो है छींटें आ गई, है ना, पानी रखा उसमें, नीचे से छींटें आ गई, तो ये कहाँ से आया। तो जाहिर सी बात है कि जिस अस्तबल में गंदगी जलाई गई है उसी के बुखारात से जो है वो बने हैं, तो पाक है वो। वलक़ौल बेतहारतिल मिस्क, और मुश्क के ताहिर होने का कौल करना भी यही है, यही हुक्म है। वह इन काना असलु, अगरचे उसकी असल क्या है, खून है, खून नापाक है और हराम है, लेकिन वो मुश्क खून ही से न बना है, खून ही ना है, मगर उसके तहारत का कौल करते हैं फ़ुक़हा। क्यों करते हैं? उसर और उमूम बलवा की बुनियाद पर। वज़ुब्बाद, और गैर मुफीद चीज़, जानवरों में से बहुत से चीज़ें गैर मुफीद होती हैं। ज़ुब्बाद उसी को कहते हैं, किसको कहते हैं? ज़ुब्बाद। व इन काना अरको हैवानिन मुहर्रमिल अक्ल, यानी गैर माकूलुल लहम, जानवर का पसीना। व इन काना, अगरचे गैर माकूलुल लहम जानवर का पसीना हो। भाई जानवर का पसीना गैर मुफीद चीज़ ना है। तो यहाँ पर एक जुमला इन्होंने कहा कि ज़ुब्बात का भी यही हुक्म है। ज़ुब्बात का मतलब कुछ और नहीं होता, गैर मुफीद चीज़ें। जैसे आप देख लीजिए खुर वगैरह होते हैं जो निकाल के फेंक दिए जाते हैं, सींग वगैरह में है ना, तो अगर कोई शख्स कपड़े में रख के जो है नमाज पढ़े तो, या
غیر مفید چیز ہے جو بھی جانور کے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا پسینہ ہی کیوں نہ ہو، غیر معقول اللحم، یعنی جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پسینہ کیوں نہ ہو. یہ پسینہ کیا ہے؟ ذبات میں سے نہ ہے. تو یہ ذبات کا بھی حکم یہی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے نا. ارے بھائی کتا ہے، وہ آپ کے ٹانگ کے نیچے سے نکل گیا اور پسینہ نکل رہا تو اس کو تو کیا حکم ہوگا؟ ذبات کا حکم یہی ہے نا، غیر مفید چیزیں لگ گئی آپ کی اس میں، تو اس کا بھی حکم یہی مشک کی طرح ہی ہوگا. جیسے مشک کے پاک ہونے کا قول کیا ہے فقہا نے، ویسے ہی ذبات کے بھی پاک ہونے کا قول ہے. اب یہ عبارت آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں والقول بطہارت المسک وذبات، ہے نا، ذبات کے طاہر ہونے کا قول کرنا ہے نا. والتراب الطاہر اذا جعل طینا بالماء النجس وعکسہ، اور پاک مٹی کو جب نجس پانی سے مٹی بنا دیا جائے یا اس کے برعکس. والفتوى على ان العبرۃ للطاہر ایہما کان، اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اعتبار پاک کا ہے خواہ کوئی بھی ہو. مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی کو نجس پانی سے ملا دیا گیا، یا نجس پانی یا پاک پانی کو پاک مٹی سے ملا دیا گیا ہے نا. اس کے برعکس کر لیجئے، دونوں صورت میں وہ کیا ہوگا، اس کے پاک ہونے کا قول کیا جائے گا. جیسے گوبری وغیرہ لگاتے ہیں دیہاتوں میں، گوبر سے جو دیہات میں لیپتے ہیں ہے نا، تو اس پر جو ہے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں تراب کا طاہر تراب جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے نجس پانی سے ملا دیا جائے. غالب ہونا چاہیے تبھی تو ہاں دونوں مکس کر دیا جائے، غالب کی کوئی بات نہیں ہے. اگر مکس بھی کر دیا گیا ہے تو بھی جو ہے مٹی اور گوبری یعنی روس ہے نا مکس کر دیا گیا اور پھر لیپ دیا گیا ہے نا. تو والفتوى على ان العبرۃ للطاہر، تو طاہر کا اعتبار ہوگا، چاہے مٹی پاک ہو اور پانی ناپاک ہو، اور پانی پاک ہو اور مٹی ناپاک ہو، تو اعتبار کس کا کریں گے؟ پاک ہے. ایہما کان، جو بھی ہو. وما ترشش على الغاسل من غسالة المیت مما لا يمكن الاعتراض عنه، اور میت کے غسالے سے غسل دینے والے پر جو چھینٹیں آ جاتی ہیں، مما لا يمكن الاعتراض عنه، جس سے بچنا ممکن نہیں، اس کا حکم بھی پاک ہونے کا ہے. تو اب اعتبار یہ عبارت کہاں پہ جا کر عطف ہوگی؟ وما ترششا، یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ التراب الطاہر پر عطف مان لیجئے، یا تو پھر جو ہے بطہارت ما ترششا، ہے نا. وما رش به السوق، اور جو چھینٹیں بازار میں پڑی ہوتی ہیں، اذا ابتل به قدماہ، جبکہ اس کے پیر اس سے جو ہے تر ہو جائیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ بھی جو ہے ابتلاء عام ہونے کی بنیاد پر، اور بچنا مشکل ہے، عسر لاحی کا اس بنیاد پر جو ہے فقہا نے فرمایا کہ وہ پاک ہے اس کا پیر. اسی طرح آپ میں مواتی لکھا ہے، مواتل کلاب، اور کتے کی روندی ہوئی جگہ ہے نا، کتے کی روندی ہوئی جگہ وہ بھی پاک ہے. والتین المسرقن، اور وہ مٹی جو گوبر سے لیپی گئی ہے، گوبر کو مکس کی ہوئی ہے، جس کو گوبری کہتے ہیں،
ورغۃ الطریق اور راستے کا کیچڑ وہ بھی پاک ہے. ومشروعیت الاستنجا بالحجر ما انه ليس بمزیل، اور پتھر سے استنجا کی مشروعیت یہ جائز ہے اور اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ جو ہے پتھر جو ہے نجاست کو زائل نہیں کرتا. حتی لو نزل المستنجی بھی فی مائن، آگے کیا ہے بہرحال آپ لوگوں میں نجسہ ہے. یہاں تک کہ اگر استنجا کرنے والا پانی میں اتر جائے پتھر سے تو پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ پتھر جو ہے من کل الوجوہ پاکی تو نہیں حاصل ہوتی نا اسے، وہ زائل کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. مگر پھر بھی استنجا بالحجر سے پاکی کا حکم